بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک مقدس مطہر ذات ہے۔ میرے تو قبل استادی المکرم مفکر اسلام مولانا عبدالغفور طاہر صاحب بڑا ہی ماشاءاللہ مفصل خطاب فرما رہے سن، اور میرے تو بعد انشاءاللہ خطیب اسلام شیر اسلام برادر محترم حضرت مولانا حافظ عبدالرؤوف یزدانی صاحب، اور انہاں تو بعد شیر اہل حدیث شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب دا خطاب ہوئے گا، اور مبارکباد دے مستحق نے سارے دوست گاؤں والے، اور خاص کر کے قاری محمد صابر مجاہد صاحب، بھائی ندیم بلی صاحب، اور باقی جتنے دوستو اللہ سب دیاں محنتاں نو قبول و منظور فرمائے۔ آمین دے کہہ دیو، آمین سانجی ہوندی ہے، اپنی واری بھی نہیں پہن دے تسی چوکھے تھک گیا ہو۔ میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے، اور آپ علیہ السلام دی تشریف آوری دا مقصد ماشاءاللہ حافظ عبدالرحمن مکی صاحب حافظہ اللہ مسئول جامعہ شمس الہدی تشریف فرمانے، اور آپ علیہ السلام اس دین نو دنیا اتے پھیلان واسطے آئے نے، اس پیغام نو کائنات دے اندر پہنچان واسطے آئے نے، اور اے مشن آپ علیہ السلام دے اتے جو آکے جس دا اختتام کیتا گیا جس دین دا یہ تمام انبیاء علیہ السلام تو چلدا آخر تے امام الانبیاء علیہ السلام تے اللہ نے دین اور اسلام دی اکمالیت کیتی ہے، اور یہودی تے عیسائی اس بات نو سمجھ دے سن۔ قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے، اور میرے پیارے نبی علیہ السلام نو انج پہچان دے سن جویں کوئی باپ اپنے بچے نو پہچان دے، اور ظاہر بات ہے جدو آمنہ دے لال نو انج پہچان دے سن، وہ پھر دین اسلام نو بھی سچ تے حق سمجھ دینے۔ جس طرح دفاع صحابہ دے حوالے نال ابو زرارہ بھائی گفتگو کر رہے سن، اور یاد رکھے آجے صحابہ تے اعتراض کرن دا معاملہ ہوئے، یا حضرت امیر معاویہ دی شان تے شک دا معاملہ ہوئے، یا دین اسلام نو مسک کرن دا یا دبان دا معاملہ ہوئے، یا یاد رکھے آجے دین اسلام نو صرف مسجد اور مدرسے تک محدود کرن دا معاملہ ہوئے، او دی ایک کوئی وجہ عالم کفر بات سمجھ دے اگر اسلام اس کائنات دے اندر انو عملی طور تے کسے ملک دے اندر نافذ کر دیتا جائے، پھر دنیا دا کوئی مذہب کوئی قانون تے کوئی ازم ایدہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے دی وجہ کہ ساڑھے اسلاف نے اسلام دی آبیاری واسطے اور اسلام دی حقانیت واسطے قربانیاں دیتیاں نے، اور اہل دل کہہ گیا او واوا باغ محمدی سونا، کہہ دیو سبحان اللہ، سارے کہہ دیو سبحان اللہ۔ یزدانی صاحب نے پتہ لگے جاگ دیو اصل خطاب ہونا دا ہونا ہے، او واوا باغ محمدی سونا جس دا مالی سونا تے آن ملین باغ محمدی نیک نصیب جنا دے تے مشرق بدتی ایس گلزاروں پرے پرے نے رہین دے۔ ساڑھی دعوت کی ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اے ساڑھی
ساڈی دعوت ہے، ساڈا پیغام ہے۔ اور سنیے ذرا پیچھے نظر دوڑائیے، اے اسلام ہے، قرآن ہے، مشکات ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، بلوغ المرام اور نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سیاستہ، یہ تیرے تک ایویں نہیں پہنچی بلکہ اس اسلام نو میرے تیرے تک پہنچان واسطے، اس قرآن نو مجلد سورج پہنچان واسطے لکھاں نہیں کروڑاں عالم اسلام دے جو بڑے گزر چکے نے انہاں قربانیاں دیتیاں نے، اور یہ سلسلہ چلدا چلدا میرے علماء حق، علماء اہل السنہ، علماء اہل الحدیث تک پہنچے ہیں۔ اور الحمدللہ ساڑھے اسلاف نے او مولانا اسماعیل سلفی ہون یا مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی ہون یا حضرت عبدالقادر روپڑی ہون، انہاں سارے نے اس مشن نو آگے بڑھایا ہے، اور یہ سلسلہ چلدا چلدا مولانا عبداللہ تک پہنچیا، اور پھر آگے بڑھدا بڑھدا حضرت علامہ شہید تک آیا۔ اس مسلک نو اس اسلام نو پھیلان واسطے میرے علماء نے قربانیاں دیتیاں، اپنی جوانیاں نو قربان کر دیتا۔ مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیو پوری دی چھاتی تے دشمن چڑھ کے بیٹھ گیا کہ عبداللہ آج تو بعد صحابہ دی عظمت بیان نہ کرنا وگرنہ تیری زبان کاٹ دیاں گے۔ داڑھی شہید ہو گئی، اور حافظ صاحب فرمایا کر دیتا کہ داڑھی میرے نالوں بڑے مقدر والی ہے، جو عبداللہ تو پہلے رب دی راوت شہید ہو گئی، پھر دفاع صحابہ واسطے اور اسلام دے نفاذ واسطے میرے اور تیرے قائد حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید نے اپنے بچے نو یتیم کروایا ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید نے اس بم دے دھماکے نال اپنے جسم نو چھننی کروایا ہے۔ رات قلعہ لچمن سنگھ دے اندر حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب، دیگر علماء، قائد ملت سلفیہ علامہ پروفیسر ساجد میر اور قائد عالم اسلام، قائد ملت سلفیہ، میری اور تواڈے دلاں دی دڑکن علامہ ابتسام الہی ظہیر نے رات بھی شہداء دیاں شہادتاں نو سلام پیش کیتا ہے۔ اہل حدیثو اے بیدار ہون دا وقت ہے، اج کفر چاہندا ہے اسلام نو صرف مسجد تک محدود کر دیو، اسلام نو ممبر تک محدود کر دیو، اسلام نو چار دواری تک محدود کر دیو، لیکن رب نے اس دین نو محدود کرن واسطے نہیں بھیجیا بلکہ دین پوری کائنات تے غالب ہون واسطے آیا ہے۔ اور اللہ نے بات لکھ دیتی ہے کہ میں تے میرا رسول غالب رہاں گے، اور انشاءاللہ وصیت مسلمان ساڈا ایمان ہے کہ جو مرضی کر لیا جائے۔ لوگاں نے زرداری ازم بھی ازما لیا، لوگاں نے نواز ازم بھی ازما لیا، لوگاں نے عمران ازم بھی ازما لیا، لوگاں نے جناب اسی طرح یا خان دا ازم ازما لیا، مشرف ازم ازما لیا، ضیاء الحق دا ازم ازما لیا۔ سن لو لوگوں، ساڑی دعوت کی ہے اللہ لہ الخلق والعمر، اور اس زمین نو بنان والا رب ہے، اور جب تک دے ہوتے عرش والے خدا دا قانون نہ آئے گا، مدینے والے مصطفیٰ دا نظام نہ آئے گا، اتھے امن نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا، اطمینان نہیں آ سکتا، معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، قتل و غارت دا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا۔ مجھے علامہ شہید کی بات یاد آئی، ایک دفعہ وہ خطاب کر رہے تھے، خطاب کرتے کرتے علامہ شہید نے فرمایا لوگوں اس ملک میں یہ رب کے نام پہ لیا گیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا بولیے ذرا، سارے بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرت علامہ شہید فرمانے لگے ہماری زندگی میں اگر یہ دن نہ آیا تو ہماری زندگی کے بعد یہ دن ضرور آئے گا کہ اس ملک میں اسلام کا نفاذ ہو کے رہے گا، لیکن ساتھ فرمانے لگے خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اور میں کہتا ہوں لاکھ بار نہ کرے کہ ایسا ہو اس ملک میں اسلام نہ آئے۔ اور حضرت علامہ شہید خطیب ملت فرمانے لگے اگر اس ملک میں خدا نخواستہ اسلام کا نفاذ نہ ہوا، یاد رکھو پھر یہ ملک باقی نہیں رہ سکتا، کیونکہ خدا رسول کے ساتھ غداری جو ہے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ اور آج کے دور میں ہمارے دیگر علماء کرام بھی اور ملت سلفیہ کے امیر، مرکزی جمعیت کے امیر علامہ پروفیسر ساجد میر بھی، اور خصوصاً قائد ملت اسلامیہ جرنیل اہل حدیث خطیب ابن خطیب، خطیب باق علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہر معاملے میں صف اول پہ نظر آ رہے ہیں۔ کرونا کا معاملہ ہو، لوگ مسجدیں چھوڑ
چھوڑ گئے مردوں کو دفن کرنا شروع کر دیا۔ علامہ ابتسام آگے بڑھے، فرمانے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہے، وہ ڈیڈ باڈی دیوبندی کی ہو، بریلوی کی ہو، اہل حدیث کی ہو، مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کو لوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ لاہور میں مسجد کا معاملہ بنا، علامہ صاحب آگے بڑھے، اور اسی طرح آج بھی اسلام کے نفاذ کے لیے کاموں کی ہو، قلعہ لچمن سنگھ ہو، سیالکوٹ ہو، وہ گلی گلی اس پیغام کو دے رہے ہیں کہ لوگوں آؤ اسلام کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایسے لوگوں کو اپنے ووٹوں سے منتخب کرو۔ یہ اس ذہن کو اس بات سے باہر نکال دو جی اسی بڑے تھوڑے ہیں، اسی کی کرانگے، اس بات تو باہر ہو۔ ایک دن وہ کاموں کی میں ان کے خطاب سن رہا تھا، علامہ ابتسام صاحب حافظ اللہ فرمانے لگے او بوتل تے ووٹ دین والے ہو اور شربت تے گلاس تے ووٹ دین والے ہو، تو انہوں ایک گل بھول گئی ہے کہ او بھی دن ہونا ہے جدن آمنہ دے لال دے ہتھوں حوضے کوثر اساں پینا ہے، اس ہستی نو بھول گیا ہو۔ اور اے ووٹ دی پرچی نو محض پرچی نہ سمجھا جائے، بلکہ قیامت والے دن انہاں ووٹاں دا وزن بھی ہوئے گا۔ اے نہ ویکھو بہتے کدھر نے، بلکہ جتھے بھی کوئی جماعت دا مخلص قائد یا لیڈر کھڑا ہوئے یا جماعت جس نو منتخب کرے، حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر سا منتخب کرن، بلا روک کو ٹوک اپنی تربیت اور نظریہ بناؤ، اسی ایسے لوگاں نو ووٹ دیاں گے جو با کردار ہون، جو 5 وقت دے نمازی ہون۔ جدو آپ چوراں تے ڈاکواں نو منتخب کر کے اسمبلی چلے آواں گے، بولو پھر اسلام آ سکدا، پھر دین دی بات ہو سکدی، پھر ختم نبوت دی بات ہو سکدی، پھر اس طرح ہی ڈاکے مارن والے مار دے رہن گے۔ لہٰذا آج میرے تیرے واسطے وقت ہے، یہ ٹائم ہے، آج زندہ میں کل فوت ہو جاواں گے، آج موجود ہیں کل نہیں ہوواں گے۔ یہ ذہن بنا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور رب دے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ آخری بات کر رہے ہیں اور قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔